بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکی نے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 10 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاہکار کو حق کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں آپ احباب کے سامنے ایک شرعی مسئلہ بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ شرعی مسئلہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا معنی ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ جانی ہو یا مالی ہو، اس عبادت کا ثواب آپ خواہ زندوں کو خواہ مردوں کو بخشیں، شرعاً یہ جائز ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا ثواب، یہ ایصال ثواب کا لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ثواب کا پہنچانا۔ تو ہم اپنے نیک اعمال کا ثواب زندوں کو اور مردوں کو بخش سکتے ہیں، اور یہ کوئی بھی عبادت ہو، خواہ جانی خواہ مالی، جس طرح کہ کوئی شخص پیسے کے ذریعے کوئی چیز خرید کر اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ اسے بھی اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یا کوئی شخص اپنے زندے کے لیے کسی بھی قسم کا ثواب وہ اگر بخشنا چاہتا ہے تو وہ بالکل بخش سکتا ہے، جس طرح کہ حج بدل ہوتا ہے،
شاید آپ نے سنا ہو کہ ایسا کسی شخص اللہ نے اس کو پیسہ تو دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، ضعیف ہو چکا ہے، بہت ضعیف ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ اگر کسی اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دے، شرعی طور پر یہ بھی جائز ہے کہ اس کی طرف سے یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب حج میں کر رہا ہوں اور اس کا ثواب اگر میں کسی اور شخص کے لیے بخش رہا ہوں تو پتہ چلا شرعی طور پر کوئی بھی عبادت ہو، خواہ وہ جانی ہو مالی ہو، اس کا ثواب آپ زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کی دلیل کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ احباب کے سامنے اپنے شرعی مسئلے کے لیے قرآن پاک کی آیت کو میں نے دلیل بنایا ہے۔ یہ اگر شرعی طور پر کسی چیز کو پڑھ کر مردوں کو بخشنا ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن پاک میں ارشاد نہ فرماتا، جو کہ میں نے خطبے میں آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ آئیے وہ آیہ مبارکہ سماعت فرمائیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا ترجمہ بغور سنیں کہ دیکھیں اگر یہ ناجائز ہوتا تو رب یوں ارشاد نہ فرماتا۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ وَالَّذِينَ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آئیے عزیزان محترم، یہ 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان کی بھی بخشش فرما جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ پہ غور کریں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب مرنے والا مر گیا، ایمان کی حالت میں مر گیا، اس کے جناب والا مرنے کے بعد اس کے لواحقین جب دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی تعلیم دی ہے، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا، ان ایمان والوں کی یہ وصف بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے، پروردگار سارے گناہ میرے معاف فرما دے۔ اس کے بعد یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ان بھائیوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کرتا ہے جو اس سے جناب والا اس کے بعد فوت ہو گئے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ ایمان والا دعا کرتا ہے کہ پروردگار جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلا گیا ہے اس کی بھی بخشش فرما۔ تو پتہ چلا اگر
آپ زندہ کی دعاؤں سے اگلا نہ بخشا جاتا، تو پھر خالق کائنات نے کیوں ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے مرنے والوں کو لیے ایصال ثواب کیا جائے؟ اب رہی یہ بات، یہ تو قرآن پاک کی ایک دلیل، آئیے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ ہم جس طرح کے ایصال ثواب کرتے ہیں، جناب کوئی خیرات صدقہ وغیرہ کر کے اگر کسی کو بخشوا دیں تو جناب یہ بدعت ہے؟ کیا صحابہ نے کیا ہے؟ تابعین نے کیا ہے؟ تبع تابعین نے کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے صحیح جناب والا حدیث پاک جو کہ مشکات شریف میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بڑے غور کے ساتھ، کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ حدیث یہاں تک پڑھ کے کہا کہ جناب والا بس مرنے والا مر گیا، وہ جانے اس کے اعمال جانے۔ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا من ثلاثۃ، تین اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ اور بھئی میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ جناب یہ تین ایسے اعمال؟ چلیں جی، ہم نے زندگی میں حج کر لیا، زندگی میں ہم نے نمازیں پڑھی جو اللہ نے قبول کی، اور جناب والا جو اجر و ثواب ان کا دیا وہ تو جناب والا ہم لے چکے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد کیا کوئی کام جناب والا کوئی عبادت کرے اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ لوگوں نے تو یہ کنسیپٹ دے دیا کہ جناب والا یہ فیس بک کی مفت کہنے لگے کہ جناب یہ تو بدعت ہے، یہ تو جناب والا مولویوں نے اپنے پیٹ کا چکر کیا ہوا ہے کہ جناب لاؤ کوئی صدقہ خیرات، ہم بخشیں تمہارے مردے کو اور وہ تمہارا مردہ بخشا جائے۔ نہیں نہیں عزیزان محترم، یہ پیٹ کا چکر نہیں ہے عزیزان محترم، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا من ثلاثۃ، تین ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ تین عمل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو عمل ہے من صدقۃ جاریۃ، کہ جو شخص اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بندے نے زندگی میں جناب والا مسجد تعمیر کر دی، آپ سوچئے کہ جناب جب تک یہ مسجد ہے اس میں جتنے بھی نمازی نماز پڑھنے آئے اور جب تک یہ پڑھتے رہیں گے، مرنے والے تو نے جناب والا جتنا اپنا حصہ ڈالا، اللہ کا گھر بنا دیا، مدرسے میں جناب والا کوئی ٹویل لگا دیا، پانی کا چشمہ لگا دیا، کوئی بھی ایسا نیک عمل کر گیا، اس کو مرتے ہوئے جناب والا جناب جتنے بھی سال گزر گئے لیکن اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ میری زبانی نہیں، مولوی کی زبانی نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی۔ یہ صدقہ جاریہ کریں، ایسا نیک عمل کر جائیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد جاری رہے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے۔ اور پھر دوسرا جو صدقہ جاریہ کے علاوہ اور ثواب ہے جو مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب ختم نہیں ہوتا، وہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علم ينتفع به، آپ پیچھے ایسا علم چھوڑ جائیں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں مرنے کے بعد اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ آج علماء اگر پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ان کے پھر شاگرد بیٹھے ہیں، صدیوں سے جناب والا یہ علم سینہ بسینہ درجہ بدرجہ آ رہا ہے۔ ہمارے علماء کتنے جناب والا فوت ہو گئے، وصال ہو گیا، لیکن آج جس سے قرآن پاک پڑھا ہے، اگر وہ قرآن پاک پڑھانے والا فوت ہو گیا ہے لیکن پڑھنے والا زندہ ہے، اللہ اس کا بھی اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا۔
اور پھر تیسرا عمل کون سا ہے؟ اس پہ غور کیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ولدن صالح یدعو لہو، ایسی نیک اولاد وہ مرنے والا چھوڑ گیا جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہی، اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب صرف نیک اولاد کو چھوڑ جانا یہ نہیں، یہاں اگر کوئی صاحب علم بیٹھا ہے، میں اس کی جناب والا نحوی ترکیب کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اسے کہ ولدن صالحن یہ موصوف بن رہا ہے، یدعو لہو یہ اس کی صفت بن رہی ہے جملہ فعلیہ ہو کر، جناب والا یہ صفت بغیر موصوف کے کیسے رہے گی؟ آپ کہیں کہ جناب بس اس کو مولوی بنا دیا ہے میں نے، نہیں، لیکن جناب یہ نیک ہو اور ایسے مدرسے میں پڑھتا رہا ہو کہ جس کا نظریہ بھی یہ ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد جو میں قرآن پڑھ کے بخشوں گا اللہ اسے اس کا اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ ورنہ اگر ایسے مدرسوں میں پڑھایا کہ جہاں کہ نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ جناب اپنے عمل لے کے گیا ہے، نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسی نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، ولدن صالح یدعو لہو، وہ اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہے۔ جو نیک اولاد اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی